بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 10 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا کیوں جائز نہیں اور کن حالات میں اللہ تعالیٰ انہیں اس فریضے سے مستثنی قرار دے کر خصوصی رعایت عطا فرمائی ہے؟ کیا ان خواتین کے لیے روزہ چھوڑنا گناہ ہے یا الٹا یہ عمل ان کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے؟ وہ کون سی جسمانی اور شرعی وجوہات ہیں جو روزے کی فرضیت کو عارضی یا مستقل طور پر ختم کر دیتی ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں دل میں پیدا ہونے والا احساس جرم درست ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی صنف نازک کے اذہان میں یہ سوال شدت سے ابھرتا ہے کہ کیا ہر حال میں بھوکا پیاسا رہنا ہی بندگی کی معراج ہے، یا شریعت نے انسانی ناتوانی اور مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھا ہے؟ ہماری سماجی فضاؤں میں عموماً یہ تصور جڑ پکڑ چکا ہے کہ روزہ ترک کرنا صرف معصیت ہے، حالانکہ اسلامی شریعت کا مزاج نہایت گہرا، رحیمانہ اور حکمت سے لبریز ہے۔ اسلام عورتوں کے سر پر عبادت کا ایسا بوجھ نہیں رکھتا جو اس کی طاقت سے متجاوز ہو، بلکہ وہ انسان کی کیفیت اور فطری تقاضوں کو دیکھ کر احکام جاری کرتا ہے، خاص طور پر خواتین کے معاملے میں جن کی حیاتیاتی ساخت مردوں سے یکسر مختلف ہے۔ یہ حقیقت بہت سی بہنوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ کچھ مخصوص حالات میں روزہ نہ رکھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ خالق کائنات کی دی ہوئی رخصت کو بخوشی قبول کرنا بذات خود ایک عظیم عبادت بن جاتا ہے۔ اس وقت روزہ ترک کرنا سرکشی نہیں بلکہ منشاء الہی کی مکمل پیروی ہے۔ یہاں اصل مسئلہ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا نہیں بلکہ حکم ربی کو سمجھنے کا ہے، کیونکہ بعض اوقات اپنی مرضی سے سجدہ کرنے سے زیادہ بڑی نیکی اللہ کی دی ہوئی آسانی پر سر تسلیم خم کرنا ہوتی ہے۔ اکثر مائیں اور بہنیں قلبی طور پر ندامت محسوس کرتی ہیں اور شدید نقاہت یا طبی عذر کے باوجود صرف اس خوف سے روزہ رکھنے پر اصرار کرتی ہے کہ کہیں وہ معصوم گنہگاروں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائے، حالانکہ دین مبین کا پیغام اس کے برعکس ہے۔ پروردگار نے شریعت کو سہل بنایا ہے، اور جہاں روزہ کسی کی زندگی کے لیے وبال یا شدید مشقت کا پیش خیمہ بن جائے، وہاں رک جانا ہی بندگی کے اعلیٰ معیار پر پورا اترنا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے فراموش کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ خود پر بیجا جبر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عورت کا نقش صرف اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ وہ پورے خاندان کی کفیل اور گھر کی رونق ہوتی ہے۔ اگر وہ شرعی اجازت کے تحت کسی خاص موڑ پر روزہ نہیں رکھتی اور اس کا سینہ اس یقین سے منور ہے کہ میں اپنے مولا کے حکم کی لاج رکھ رہی ہوں، تو اس کا یہ خاموش عمل بھی اجر عظیم سے خالی نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، اگر نیت میں خالص اطاعت ہو تو ظاہری عمل بدلنے سے مرتبہ کم نہیں ہوتی، بلکہ بعض نفوس کے لیے روزہ چھوڑنا ہی تقرب الہی کا زینہ بن جاتا ہے۔ اب ان 10 اقسام کی تفصیل پیش خدمت ہے جنہیں جاننا ہر خاتون کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ علم کی روشنی میں اپنے ایمان کو سکون دے سکیں۔ پہلی قسم ان خواتین کی ہے جو شدید علالت کا شکار ہوں۔ ایسی بیمار عورت پر روزہ رکھنا روا نہیں بلکہ اس حالت میں روزہ افطار کرنا ہی نیکی ہے۔ اگر مرض ایسا ہو کہ فاقہ کشی سے بیماری طول پکڑنے، جام جانے یا عضو کے ضائع ہونے کا حقیقی خطرہ ہو تو شریعت
شریعت اسے روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ جان کی حفاظت کو عبادت پر مقدم کرتی ہے۔ اگر وہ بیماری میں ضد کر کے روزہ رکھے گی تو وہ اس مشقت میں پڑے گی جس سے اللہ نے منع کیا ہے، لہذا یہاں ثواب و رخصت قبول کرنے میں ہے۔ پیارے ناظرین، دوسری قسم حاملہ خواتین کی ہے، جن کے لیے ماں بننا خود ایک کڑی آزمائش اور مسلسل تسبیح ہے۔ جب حاملہ عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ روزے کی تپش اس کے پیٹ میں پلنے والی ننھی جان کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا اس کی اپنی صحت جواب دے جائے گی، تو اسلام اسے رعایت دیتا ہے۔ یہاں بچے کی زندگی کی حفاظت کرنا روزے سے بڑی عبادت قرار پاتی ہے، کیونکہ اسلام زندگی کا محافظ ہے، دشمن نہیں۔ پیارے ناظرین، تیسری قسم دودھ پلانے والی ماؤں کی ہے، جن کے وجود سے ایک معصوم جان کی غذا وابستہ ہے۔ اگر روزے سے دودھ میں کمی آ جائے اور بچہ بھوکا رہنے لگے تو ایسی ماں پر روزہ فرض نہیں رہتا، بلکہ اسے حکم ہے کہ وہ بچے کی پرورش کو ترجیح دے اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ چوتھی قسم ان خواتین کی ہے جو انتہائی جسمانی نحافت اور کمزوری کا شکار ہوں۔ اگر بڑھاپے یا کسی دائمی نقاہت کی وجہ سے روزے کی تاب لانا ممکن نہ رہے تو ایسی ناتواں عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی بندگی ہے، کیونکہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پانچویں قسم مسافر عورت کی ہے جو سفر کی صعوبتوں میں گھری ہو۔ سفر خواہ کتنا ہی سہل کیوں نہ ہو، شریعت نے اسے مشقت کا ایک حصہ مانا ہے اور مسافر کو یہ حق دیا ہے کہ وہ دوران سفر روزہ چھوڑ دے اور گھر واپسی پر اس کی تلافی کر لے۔ یہاں اللہ کی مہمانی قبول کرنا ہی اصل زہد ہے۔ چھٹی قسم ایام مخصوصہ یعنی ماہواری سے گزرنے والی خواتین کی ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک فطری عمل ہے جس کے دوران اللہ نے خود روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسی خاتون اگر روزہ چھوڑتی ہے تو وہ دراصل حکم خداوندی کی بجا آوری کر رہی ہوتی ہے، جس پر اسے اجر ملتا ہے۔ ساتویں قسم نفاس یعنی ولادت کے بعد کے ایام میں مبتلا خواتین ہے۔ اس مدت میں عورت کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور اسے صحت یابی کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس حالت میں بھی روزہ رکھنا منع ہے اور اس کی قضا بعد میں لازم ہے۔ آٹھویں قسم ایسی بوڑھی خواتین کی ہے جو زندگی کی آخری دہلیز پر ہوں اور روزے کا فدیہ دینے کی استطاعت رکھتی ہوں، تو ان کے لیے روزے کی جگہ مسکین کو کھانا کھلانا ہی ان کی عبادت کا بدل بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نویں قسم ان عورتوں کی ہے جو ذہنی توازن کھو چکی ہوں یا جن کی عقل سلیم کام نہ کر رہی ہو، چونکہ اسلام میں ہر ذمہ داری کا دار و مدار عقل پر ہے، اس لیے ایسی خاتون سے روزے کا مطالبہ ساقط ہو جاتا ہے۔ 10ویں اور آخری قسم ان نابالغ بچیوں کی ہے جن کا جسم ابھی فرضیت کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوا۔ انہیں عبادت سے مانوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان پر اسے لازم قرار دے کر ان کی معصومیت اور صحت کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، انہیں رمضان المبارک کی حقیقی برکات سے مالا مال کرے اور ان کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پیغام اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔